موت آنے تک جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح ہے، جبکہ کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات گوریلا رہنما چے گوارا نے اپنی موت سے 2 برس قبل اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چے گوارا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے۔ چے گوارا 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسطہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت، ظلم اور جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل انقلاب ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے اپنی تحریر میں چے گوارا کو کچھ اس طرح یاد کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چے گوارا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رمبی اور شطرنج کا کھلاڑی، طبی کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، انقلابی اور ادیب۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی کی بحث میں چلتی پھرتی تکلیف تھا، ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ چے گوارا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے سن 1959 میں ڈکٹیٹر بتیستہ کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھالا۔ سن 1959 سے 1961 کے دوران چے گوارا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر رہے اور پھر وزیر برائے صنعت بنے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی، اور انہوں نے صنعتوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہو گئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چے گوارا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چے گوارا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چے گوارا کی ڈائری میں ان کے جانب سے کاسترو کو لکھے 2 خطوط بھی ہیں، جن کے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے
جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہاری عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن اب مجھے کیوبا سے نہیں باندھتا، اور جو بندھن ہیں کسی اور نوعیت کے ہیں۔ ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام چے گوارا نے لکھا کہ بچوں، تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ صرف انقلاب ہے، جس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چے گوارا نے کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش رائے گاں گئی، اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ آئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ صدر رینے برینتوس کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکیں۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی مانندہ جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا۔ 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لاہیگوریا میں چے گوارا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ تھینک یو۔